قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. اللهم بلغنا في ليلة القدر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل آپ نے آیت نمبر 153 تک جو سفر طے کیا سورہ بقرہ کا، اور اس میں خاص طور پر ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب سے دوسرا پارہ شروع ہوا ہمارا، تو اب جو ہے مسلسل خطاب مومنین سے کیا جا رہا. اکثر پہلے پارے کی تکمیل پر ہم نے سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا تذکرہ پڑھا تھا، اور اکثر باتیں ہم نے بنی اسرائیل سے کے تعلق سے دیکھی تھی. کل کی آیات میں خاص طور پر آپ نے جو چیز پڑھی وہ کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم کا تذکرہ ہوا تھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم جب جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمارا تذکرہ اپنے پاس کر رہا ہے، وہ ہمیں بھی یاد کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. اور جیسا یہ ایک ایگزامپل سے اگر آپ اس کو مطلب ایک ریویژن کے طور پر اور ایک ایگزامپل سے اگر سمجھیں تو ایسا ہے جیسے ایک کوئی بڑی شخصیت جس سے آپ بہت متاثر ہے اور جو بہت نام رکھتے ہیں سوسائٹی میں، آپ کے پاس ان کا مان لیجیے واٹس ایپ نمبر آ جائے اور آپ ان کو میسج جب بھی میسج کریں آپ ان کو، تب فوری آپ دیکھیں کہ ادھر سے آپ کو ٹائپنگ کا میسج دکھ رہا ہے، یعنی ٹائپنگ ہو رہی ہے اور وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں. تو دل کی کیفیت کیسی ہوگی، ہے نا. کتنی خوشی ہوں گی کہ اچھا اتنی بڑی شخصیت میرے جب میں جواب میسج کرتی ہوں تب وہ جواب دیتے ہیں، جب میں کچھ کہتی ہوں تب وہ مجھے سامنے سے رپلائی کرتے ہیں. تو دنیا کی یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے کہ کوئی دنیا میں ہم جس انسان کو بڑی شخصیت سمجھتے، وہ رب جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ ہم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم اگر مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم محفل میں میرا تذکرہ کرو گے میں اب اس سے خوبصورت محفل میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی یاد رکھنے والا دل عطا کرے، آمین. تو اللہ کی یاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم الفاظ سے اس کا ذکر کریں. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہے نا. اور جب دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، ایک منٹ، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ ہوگا اور ہم دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے تو ہمارے سامنے کی جو بھی نعمتیں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں نعمت محسوس ہوگی. ہمارا اپنا جسم، ہماری اپنے سامنے کی ہر وہ شے جو ہمارے لیے زندگی میں اللہ نے دی، اور اسی کے ذریعے سے دل سے پھر اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا، ہے نا. اس کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہوگی. اور پھر جب جب شیطان اگر ہمارے دل کے اندر ایسے وسوسے ڈالے، پریشانیوں کو تکلیفوں کو بڑا بنا کر دکھانے کی کوشش کرے، اور جب ایسی چیزوں سے گھرنے لگے گا تو کیا ہوگا؟ ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنے رب کے سامنے گر جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو. تو بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری پریشانیاں اس سجدے میں جا کر اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میرے رب کے سوا میری پریشانیوں کو یا میری فیلنگز کو یا میری کیفیت کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ بات کہی تھی کہ سورہ ملک کی آیت بڑی خوبصورت لگتی ہے مجھے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، ہر آہ سے وہ واقف ہے. تو اس کے سامنے جب سر جھک جاتا ہے تو بندے کے اندر ایک اعتماد، ایک توکل اور زیادہ بڑھ جاتا کہ میں نے جس کے سامنے پیش کرنا تھا پیش کر دیا، اب میں نے بس اسی توکل کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے
اسی امید کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے کہ میرا رب میرے لیے جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، اور یہ ہے صبر کا عظیم مرتبہ، ہے نا۔ آج انشاءاللہ آج کے لیسن میں ابھی جو آپ نے تلاوت سنی آیت نمبر 154 سے 157 تک، تو اس میں بھی صبر کے دوسری پہلو کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت لیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ولا اور نہ تقولو تم کہو، لمن اس کے لیے جو یقتل مارا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات اموات یعنی مردہ، تو تم نہ کہو اس انسان کو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے، احیاء زندہ ہے، حیات پر سے حیا حمزہ، ولیکن اور لیکن، لا تشعرون تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کس طرح طریقے سے زندہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے، مومنین سے بات ہو رہی ہے، اب جنگیں شروع ہو چکی، لوگ اللہ کے راستے میں، لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ چیز امیجن کریں ذرا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا، اللہ کے راستے میں قتل ہونا کیسا ہے؟ یعنی ایک عام انسان ایک زندگی گزار رہا ہے، ایک اچھی فیملی لائف گزار رہا ہے، بیوی بچے، بزنس، سب کچھ ہے اس کے پاس میں، اور اس کی زندگی میں یہ مقصد بھی آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، اور جب وہ اس کے لیے کوششیں شروع کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے لیے اندر تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ کرنا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اس میں جب جھونکتا ہے، اور خاص طور پہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس وقت میں کیا ہوتا تھا کہ یہی فیملی لائف، یہی اچھی سکون کی زندگی چھوڑ کر یہ کہا جا رہا کہ آؤ جنگ کرو، دشمنوں سے جنگ کرو، اور جنگ کرو گے تو آبویسلی تلواروں سے لڑو گے، تیروں سے مارے جاؤ گے، تو موت تو ہو سکتی ہے اس کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ تم چھپ کر کہیں سے تم کو وار کرنا ہے یا اپنے آپ کو صرف بچا کر رکھنا ہے۔ تو یہ جو مرحلہ تھا، یہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے نا، خاص طور پر وہ انسان جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں اس کو ہر چیز لٹا دینا کوئی بڑی بات نہیں لگتی، تو وہ اس کے لیے بالکل راضی ہے، لیکن اہم کس کے دل پر زیادہ گزرتی ہے؟ جو پیچھے رہ جاتے، ہے نا، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بیوی بچے ہے، گھر والے، یہ لوگ کیسی فکریں آتی کہ کیوں چلے جا رہے، رہنے دینا، باقی اور کوئی اور کر لے گا، آپ ہی اکیلے تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز، یہ کیفیت، یہ جذبہ کم کرنے والی باتیں مومنین کے دلوں کے اندر نہ آئے، نہ پیچھے رہنے والوں میں، نہ آگے آنے والوں میں، یہ کیفیت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ کیفیت نہ آئے کہ آپ اکیلے تھوڑی ہے، کوئی اور کر لے گا۔ اسی لیے وہ جو چھپی ہوئی چیز تھی کہ مومن کا جب خون شہید کی شکل میں، شہید جب ہوتا ہے اور اس کا خون جب زمین پر گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھپی ہوئی خبریں ہم کو، مومن کے ساتھ مومن شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چھپی ہوئی خبر دے کر دلوں کو اطمینان دے دیا کہ تم اگر اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو، مر رہے ہو نا، تو تم ایک معمولی انسان والی موت نہیں مر رہے، تمہاری آگے کی زندگی ایک معمولی انسان جیسی زندگی نہیں رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، اور خاص طور پہ مطلب یہ سوسائٹی کے اندر پیدا کرنا چاہتا کہ بزدل نہ بنائے، اللہ کے راستے میں جانے والے کو بزدل نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اب شہید زندہ کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ مطلب اس کو یہ فیلنگ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہوں، اب کیا کیا خوشخبریاں میری منتظر ہیں،
کیا کیا چیزیں میرے ساتھ میں ہونے والی ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھا جائے تو شہید زندہ ہے. کس طریقے سے زندہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ شہداء جو ہوتے ہیں، جیسے آج بھی اگر حضرت حمزہ جو شہداء کے سردار کہے جاتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی. تو وہ انسان جو اللہ کے راستے میں اس طرح شہید ہوئے، آج بھی ان کو کیسے یاد کیا جا رہا ہے؟ آج بھی ان کا واقعہ سن کر، ان کے قصے سن کر، ان کی شہادت کے قصے سن کر جوش مارتا ہے نا خون. ایسی فیلنگ، ایمان تازہ ہو جاتا، اور جذبہ رکھنے والوں کے دل کا جذبہ بڑھ جاتا. رائٹ. تو آج بھی ان کو اس طرح یاد کیا جا رہا جس طرح وہ زندہ ہے. تو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی کیا کہ ان کا عمل جو ہے، ان کے عمل نے کئیوں کو روشنی دکھائی. ان کے اس شہادت کی وجہ سے کیا ہوا، ان کا عمل جو رہا وہ جاری ہو گیا کہ لوگ اور بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں شہادت پائے. ٹھیک ہے. پھر معاشرے کے اندر اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے. جب اللہ کے راستے میں بندہ شہید ہوتا تو معاشرے کے اندر اس کا جو اثر باقی رہتا، وہ جو خون ہے شہید کا، وہ معاشرے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ، مطلب معاشرے کے لوگوں کی زندگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ لٹا دینے کے جذبے کو اور ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک شہادت اللہ کے راستے میں کئی لوگوں کو آخرت کی کامیابی کا ویژن دے دیتی کہ کچھ میں نے بھی بہتر کر کے جانا ہے. وہ انسان کیسے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں اپنا جان دے چکا، تو میں کیا کر رہا ہوں، یا میں اپنی زندگی کے ساتھ میں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک ویژن ملا، آخرت کے لیے کامیابی حاصل کرنے کی ایک اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا. تو اس اعتبار سے لوگوں کی اس دنیا کے اندر تو وہ زندہ ہے، لوگوں کی اس دنیا میں بھی وہ، یعنی ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری یادوں میں زندہ ہے، ہماری سوچوں میں زندہ ہے، ہمارے جذبوں کے اندر زندہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا، یہ جو زندگی، جو اخروی زندگی کی بات ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ان کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا، ان کی وہاں کی زندگی کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے. تو برزخ کی زندگی جو ہے، یہ عام انسان کی، اگر آگے عام ایک مومن کی بھی موت ہوتی ہے تو اس کو اس کے اعمال کے مطابق قبر کے جو مرحلے ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جیسے سورہ یاسین کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو شخص ایک دور دراز سے آیا جو کہتا ہے کہ رسولوں کی بات مان لو، یہ تمہارے لیے بہتر چاہتے ہیں اور تم ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کی قیل ادخل الجنہ، اس سے تب کے تب اس کی موت یہاں ہوئی اور اس کو کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی وہ جو برزخ کا معاملہ تھا اس کے لیے کوئی عام موت کی جیسی موت نہیں رہی. پھر جو شہید ہوتے ہیں ان کو عام لوگوں کی طرح غسل نہیں دیا جاتا، عام لوگوں کی طرح ان کو کفنایا دفنایا نہیں جاتا ہے نا، اسی کپڑوں کے اندر جو ہے ان کو دفنایا جاتا ہے. تو وہ جو روح تھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو پرواز کر گئی، اور وہ روح کہاں گئی، اب اس کے اوپر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جو لوگ ہیں پیچھے ان کے لیے وہ ایک فخر کا باعث ہے کہ ہمارے گھر سے اللہ کے راستے میں ایک بندہ شہید ہوا. رائٹ. اب اس کے علاوہ جو خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو ہم کو حدیثوں سے ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں جہاں چاہے اڑتی پھرتی ہے نا. وہ عرش کے نیچے جا کر جو قندیل بنے ہیں اس کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے ان سے پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور کیا چاہیے، شہیدوں کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑ رہی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیل ہے اس کے اندر جا کے بیٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں، آپ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، ہمیں وہ کچھ دے رکھا ہے جو اپنی مخلوق میں سے آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرتے ہیں. وہ جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہی ہوگا، تب وہ کہتے ہیں، شہید کی روحیں جو ہے وہ کیا کہتی ہیں، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیں، ہم آپ کی راہ میں دوبارہ لڑیں، دوبارہ مارے جائیں.
اسی لیے کہ شہادت کا اجر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، وہ وہ مزہ جو ہے شہادت کا وہ چکھ چکے، اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے ساتھ میں یہی مرحلہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ جو روح دنیا سے آ چکی وہ واپس نہیں لوٹائی جائے گی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو ایک بار جنت میں داخل ہونے کے بعد میں وہاں سے نکلنے کی تمنا نہ کرے گا، یعنی ساری دنیا بھی اس کو دے دی جائے تو وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا، سوائے شہید کے اس تمنا کے کہ وہ دنیا کو لوٹنے کی تمنا کرتا ہے اور ایک مرتبہ پھر اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ اسے نظر آتا ہے کہ شہید کی کیا قدر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ، اور اس کے لیے اہم کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، یہ نیت اہم ہے، یہ خلوص اہم ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ جس کی نیت میں ذرا بھی فطور رہا، جس کی نیت میں ذرا بھی تیڑ رہی، جو یہ سوچے کہ یہ بھی ملے گا اور ساتھ میں مجھے دنیا کی معرفت بھی مل جائے گی، دنیا کی لوگ میری واہوائی بھی کریں گے، لوگ مجھے شہید کہیں گے، اس کا تو حال، اس کی تو جان بھی بیکار میں چلی گئی۔ کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں نا حدیث، جو خلوص نیت کے معاملے میں، اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ اسی شہید کا ذکر ہے جس نے جان دی لیکن نیت میں اس کے فطور تھا، نیت میں خرابی تھی، اس کی نیت میں خرابی تھی، اور وہ یہ اس نے اس لیے جان دی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ کیا بڑا جنگجو تھا، تو اس طرح وہ اپنے اعمال کو ضائع کر لے گا۔ اسی لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم سب بھی اللہ کے راستے میں شہادت مانگے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، تو ہم بھی مانگے اور اس کے اندر خلوص کے ساتھ مانگے۔ ہمیں نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دعا اگر یہ قبول ہو گئی تو بھلے ہی اس کو اپنے بستر پر موت کیوں نہ آئے لیکن اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم آگے کی آیت میں ہے وہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، و اور ضرور، نبلون، ہم ضرور آزمائیں گے، کم تمہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو ہے یہ تاکیدی لام ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایمفیسائز کرنے کے لیے، پھر آخر میں نون کے اوپر جو شدہ ہے نا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب اگر لفظی یہ زور کے ساتھ دیا جائے نا، کہ ہم ضرور بس ضرور آزمائیں گے تم کو، یعنی یہ ہو کر ہی رہے گا، دیر از نو ادر پوائنٹ، اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہر کسی کے ساتھ ہو کر رہے گا، ہم تم سب کو ضرور بس ضرور آزمائیں گے، بشین کچھ، من الخوف، اب یہاں پہ 6 باتوں کا ذکر ہوگا، من الخوف، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم میں سے ہر کسی کو آزمائیں گے، کس کس چیز سے؟ خوف سے، والجوع، جو یعنی بھوک سے، نیکسٹ، ونقص من الاموال، اور اگلا لیجیے، من والجوع ونقص من الاموال، و اور نقص یعنی کمی، من الاموالی، مال کی کمی، ٹھیک ہے، مال کی کمی سے۔ باجی نیکسٹ سلائیڈ لیجیے پلیز، نقص من الاموال والانفس والثمرات، نقصان سے مال کے، جان کے اور پھلوں کے، یعنی تمہارے بزنس میں یا تمہاری چیزوں کے اندر، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ سلائیڈ رکی ہوئی ہے، آپ پلیز نیکسٹ سلائیڈ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وبشر الصابرین، خوشخبری دی صبر کرنے والوں کو، اور کس کے ذریعے خوشخبری دی جا رہی ہے صبر کرنے والوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا، بشر، ان کو آپ خوشخبری پہنچائیے صبر کرنے والوں کو۔ یہ صبر کیوں کروایا جا رہا؟ یہاں پر ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پہلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، کہ جس کی وجہ سے اگر یہ معلوم ہو بات تو ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی، سکون میں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ کہ تم ایک اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہو، تم اللہ کو اپنا خالق مالک اپنا رب مانتے ہو، جب تم یہ مانتے ہو اور تم ایک تحریک سے جڑے ہوئے ہو، ایک اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی جدوجہد کوشش کے اندر تم ہو، اور تم اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہو، تم کو معلوم ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اب اس راستے میں تم کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو یہ نہیں ہونے والا کہ یہ پھولوں کی سیج ملے گی تمہارے لیے،
قدم بقدم آسانی اللہ کرے گا، لیکن کانٹوں کے اوپر چلتے ہوئے آسانی ہوگی. وہ کانٹے تو پیروں میں چبھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر بھی دے گا اور اس کو سہنے کا صبر بھی دے گا. تم کو یہ جو صبر پیدا کرنا ہے، یہ جو انسان کو مضبوط بنانا ہے، یہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر اللہ تعالیٰ بناتا ہے. یاد رکھے کہ ایک بامقصد انسان جو ہوتا ہے زندگی میں، جس کے مقصد ہے، اس کے لیے دنیا کی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی طرح کی آزمائش، چاہے وہ بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے آزمایا جائے، نقصان سے آزمایا جائے، جان کے، مال کے، ثمرات کے، کسی بھی طرح کی چیز سے آزمایا جائے، وہ ڈگمگاتا نہیں. اس کو معلوم ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات رکھا ہوا ہے نا، کہ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اسی طرح یہ آزمائشیں میری زندگی میں ہمیشہ نہیں ہے. یہ جب تک ہے، تب جب تک میرا رب چاہتا ہے. اور میرا رب کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ مجھے مضبوط بنائے، تاکہ میرے اندر کی کچھ صلاحیت ایسی ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے، اس کنڈیشن میں ڈال کے مجھے نکالے، تاکہ میں پہچان پاؤں اپنے آپ کو. تو آزمائشیں کیوں آتی ہے؟ انسان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارتا ہے. اس کو خوف میں، خطرے میں مبتلا کر کے، جان مال کے نقصان میں، مصیبتوں میں، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ یہ نظریہ حیات، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ویژن دینا چاہتا ہے انسان کو، کہ جو ذمہ داریاں ہیں اچھی طرح پوری کرنے کے قابل وہ ہو جائے. وہ دین کی ذمہ داریاں، یہ سب تو ہوتا رہے گا، میرا مقصد جو ہے، میں مقصد سے میرے نظر نہ ہٹے. ٹھیک ہے، جتنی بھی مصیبتوں سے دو چار ہو جاؤں، مجھے میرے مقصد سے اور قربت ہی محسوس ہو. تو ہمیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے، اپنے مقصد سے وہ محبت پیدا کرنی ہے کہ آس پاس میں آنے والی ساری چیزیں نا ہلکی لگنے لگے. اور وہ چیزوں سے لڑنے کی طاقت کہاں سے ملے گی؟ بس یہ صبر کے ساتھ، بس اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہاں پر مومنوں سے کہا جا رہا ہے، وہ مومن مجاہدین جو مدینہ کے اندر اللہ کے دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ تم تو کوئی تکلیف انہوں نے جو اٹھائی، کوئی مصیبت برداشت کی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، کچھ وقت کی ہے. جب تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، وہ چیز ہٹ جائے گی. ہے نا؟ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنے وہ اندر سے جو مضبوطی آتی ہے، تو ان کو ہر آنے والی مصیبت کو نا وہ ایسے ہی الوداع کہہ دیتے. جو لوگ مضبوط نہیں ہوتے، جو تھوڑی سی تکلیف میں بھی اتنے پریشان ہو جاتے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ان کو اینزائٹی آ گئی، فیوچر کے خطرات محسوس ہونے لگے، تو پھر وہ کوئی دین کا کام نہیں کرنے والے. وہ دین کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم کو تو یہ سب، تم چاہے دین کا کام کرو یا نہ کرو، یاد رکھیں ایسا نہیں کہ ایک مومن جو دین کا کام کر رہا ہے صرف وہی مشکلات سے آزمایا جاتا، بالکل بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے لکھی ہوئی ہے. تو کسی کی بھی زندگی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا خوشحال ہے اور میں ہی ایک ہوں جو بدحال ہوں، میں ہی اتنی مصیبتوں سے دو چار ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشکلات ہی میں پیدا کیا ہے. ہم نے تخلیق ہی اس کی تکلیف کے ساتھ کی ہوئی ہے. وہ تکلیفیں تو ہر کسی کے ساتھ رہے گی. فن یہ ہے کہ ان تکلیفوں میں اپنا ہدایت کے راستے کو نہ چھوڑتے ہوئے، اپنے مقصد کے اوپر نظر رکھتے ہوئے کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. اور یہ فن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس انسان کا بتا رہے ہیں جو سیکھ گیا. یہ وہ کس طرح سیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں کہ جب وہ مصیبتوں سے مضبوط رہتا، ہر حال میں وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کل حال. ہاں ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آتے رہتی ہے مصیبت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیمار ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دوائیاں دی ہوئی ہے، شفا دے دے گا اللہ تعالیٰ. لی دوائی، آگے بڑھتے چلے گئے. ٹھیک ہے، کوئی نقصان ہوا، اس کے لیے بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی. یہ جو جملہ ہے نا، یہ انسان کی یہ بیہیویئر، یہ ری ایکشن. اور صبر یاد رکھے کب ہوتا ہے؟ پہلی چوٹ پر. صبر پہلی چوٹ پر ہے. ہوتے ہوتے صبر آ جائے گا والی بات تو وہ تو آ ہی جاتا. وہ کہتے ہیں نا وقت ہر مرہم، سب سے اچھا مرہم ہے، بھر دیتا ہے سب کچھ. وقت کے ساتھ نہیں، صابر وہ ہے جو پہلی چوٹ پر صبر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چوٹ پر کیا نکل رہا ہے؟ پہلی
ریئیکشن کیا ہے میری زبان سے، وہ کیا ہونی چاہیے. کس کو خوشخبری ہے؟ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگلی آیت لے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جو جب اصابتہم پہنچے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اگلی بھی آیت لے لے. تو وہ یہ دونوں ایک ساتھ میں کروں گی تو کیونکہ وقت کم ہے. اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں ہیں، صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہے. تین چیزیں مل رہی ہے صابر کو. پہلی اللہ کی طرف سے صلوات، دوسری رحمت، اور تیسری ہدایت پر ہونے کی خوشخبری کہ بالکل صحیح جا رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح جا رہے ہو، صحیح راستے پر ہو. مصیبتوں سے دو چار ہو، زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کے حکم پر راضی ہو، ہر حال میں بالکل صحیح جا رہے ہو، یہی راستہ ہے جنت کا. جب وہاں پہنچو گے نا تو یہ ساری تکلیفیں جس کے اوپر تم نے اتنی بار انا للہ کہا تھا نا، یہ سب ایسی لگیں گی کہ کبھی پہنچی ہی نہیں. ایک معمولی سی چیز. انفیکٹ ہم خود دیکھیں دنیا کے اندر بڑی سے بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سب کے عزیز و اقارب کو سلامت رکھے. موت کا جو مرحلہ ہے، سب سے بڑا حادثہ انسان کی زندگی میں جو پیش آ سکتا کہ کوئی قریبی انسان کی موت ہو، والدین کی موت ہوئی، کسی اور کی، اس میں کیا ہوتا ہے انسان پورا ہل جاتا. لیکن سب سے پہلی زبان سے کیا نکلنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میری تو کوئی اس کے اوپر ملکیت تھی نہیں نا، ملکیت تو اللہ کی تھی. زبان سے یہ نکلا کیونکہ اس کا دل اللہ، ہم نے پہلے جو شروعات میں نے بات کی تھی نا دل والی، کہ دل کیونکہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، تو اس کا دل اب جو یہ دنیا کی اتنی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد میں اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب تو کیا معمولی سی چیزیں ہیں. اصل تو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب. یہ سب چیزیں اللہ نے دی تھی، کچھ وقت کے لیے دی، مجھ سے واپس لے لی. اور جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس محبت سے بھر جاتا، تو وہ دل بالکل اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتنی خوبصورت چیز کہہ رہے ہیں کہ صلوات علیہم من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہوں گی. صلوات کس کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ آیا نا قرآن کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو صلوات وہ جو مطلب انبیاء کو خوشخبری دی گئی، وہ صابرین کو خوشخبری دی جا رہی کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر عنایات ہوں گی. یہ عنایات جو صابر ہے وہی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس کو ملے گا. اس کو تو اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ پکارا جائے کہ میرے لیے صبر کرنے والے کہاں ہیں. سوچیں کہ جو دنیا کی مصیبتیں کیا مجھے اتنا جھنجھوڑ دے رہی ہے کہ وہ رب جس نے مجھے یہ مصیبت دیا ہے اسی کو پکارنا بھول جا رہی. تو ہر حال میں چھوٹی سی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر چراغ بھی بجھ جاتا تو اس پر پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہلکا سا کچھ نقصان ہو گیا تب بھی یہ کہیں کہ یہ چیز اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے واپس لے لی، مجھے بھی لوٹ کر جانا ہے ایک دن. میں کون سا یہاں زمین پہ ہمیشہ رہنے والی ہوں؟ کون سی میری یہ نعمتیں میرے آس پاس ہمیشہ رہیں گی؟ عنایات تو وہ ہوں گی جو صابروں کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بری آزمائش سے ہم سب کو بچا کر رکھے. یہ سب کچھ مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے ایسی آزمائشوں کی یعنی دعا نہیں مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما کر دیکھ اور میں دیکھ کتنا صبر کرتی ہوں. نعوذ باللہ. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو. عافیت سب سے بہترین دعا کون سی؟ اللہم انی اسألک العافیہ. اللہ سے عافیت مانگو، مصیبتیں نہ مانگو، آزمائشیں نہ مانگو. کیونکہ جب آزمایا جائے انسان تو وہ آزمائش تو یہی ہے نا کہ وہ ٹیسٹ کیا جا رہا، تو ہم کو نہیں پتا کہ ہم کیسے وہ کریں گے. دور سے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی کٹھن آزمائش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بری آزمائش سے بچا کر رکھے. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے زندگی جینے والا، اس کے دین کی خدمت کے لیے اور اپنی زندگی کا نظریہ
ویژن جو ہے اس کو کلیئرلی یاد رکھ کے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے۔ ہر طرح کی آزمائش میں، ہر طرح کی مصیبت میں جو مبتلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے، اپنی عنایتوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس بری آزمائش سے نکال دے اور ہم سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک